بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد طیبین الطاہرین لا سیما بضعۃ الرسول قرۃ عین الرسول فاطمہ بنت محمد لا سیما بضعة الرسول التي قالت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله صدت علي مصائب لو أنها صدت على الأيام سرنا الليالي يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول ہاتھوں کو اٹھا کے یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجت اپنی حاجت کے لئے یا وجیحة ما شاء اللہ اشفعی لنا یا وجیحة ظہور امام زمان کے لئے یا وجیحة جوش لانے کے بعد پھر نعرہ نہیں بنتا ہے کہ آہستہ آپ جو نعرہ تکبیر مزہ نہیں آیا۔ میں حدیث سناتا ہوں، سہیل بھائی نے جتنے اشعار پڑھے ہیں بہار انوار کی احادیث کی روشنی میں ہے۔ بے شک ممکن ہے بعض موقع پہ ہمارے شعراء حدیث کو نہ دیکھے لیکن اشعار این حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے۔ توجہ اسی کو عنایت فاطمہ زہرا میرے پاس دلیل موجود ہے، پھر میں نعرے کا حدیث سناؤں گا آپ کو۔ فاطمہ زہرا کی قسم میری ساری دن کی تھکاوٹ سہیل کے اشعار سے دور میں مغرب کے بعد یہ تیسری مجلس ہے میری، ڈیڑھ سوا گھنٹے کی، میں دروازے داخل ہو رہا تھا، تھکا ہوا تھا۔ جب ان کی ولایت اور جوش کی میں نے اشعار سنا پھر سے میں جوش ولایت میں جوان ہو گیا۔ بعض الشاعر حدیث کو نہیں دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ احادیث کے منابع نور احادیث کے منبع اور معدن رسالت کے وارث جب عنایت کرتی ہے
دو واقعہ سہیل بھائی کے حوالے سے بیان کروں، ان اشعار کے حوالے سے، توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں، پھر میں نعرے پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک۔ حشام جو امام صادق علیہ السلام کا عظیم یہ میرے طرف سے ان کو ہدیہ اور میزبانوں کو آپ کو ہدیہ۔ 18 سال کا جوان تھا لیکن علم کلام میں ماہر تھا، بڑے ابو حنیفہ کے سکون خراب کرنے والا جوان یہی تھا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے سارے صحابیوں کو کہا تھا کسی سے مناظرہ نہ کرے، لیکن مومن طاق اور یہی جوان، اس سے امام نے فرمایا تم دونوں جتنا جی چاہے بحث کریں۔ مومن طاق اور اس نوجوان شاگرد کو، تو اس وقت لوگوں نے سوال کیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ تو امام نے فرمایا دشمن ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹے، پاؤں کو بھی کاٹے، تب بھی ولایت کی فضا میں یہ پرواز کریں گے۔ اچھا میں نا اب میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، جی تیار ہے نا؟ آپ کا چہرہ جو سہیل بھائی اٹھے میں بھی مصائب میں اٹھوں گا اور کھڑے ہو کر بیان کروں گا، آپ کا چہرہ میرے سامنے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا کہتے ہیں، حشام بغداد پہنچے اور ہزاروں کے مجمع کو ایک ہی دفاع میں سب کو شیعہ بنایا، اور مولوی کہہ رہا تھا بھائی امامت کی تو ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے۔ تو یہ جوان اٹھا اور اس نے کہا ابھی میں اس بات کی دلیل لا رہا ہوں کہ وہ عنایت کرتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، عنایت کرتے کیسے، اس پر میں یہ واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت جو ہے مفتی نے کہا امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، امام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شام اٹھا اور کہا مولوی تمہاری آنکھیں ہیں؟ تو کہا یہ کیا سوال ہے، میری آنکھیں ہیں؟ نہیں جواب دو تمہاری آنکھیں ہیں۔ کہا میری آنکھیں ہیں، کیا کرتے ہو؟ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، زبان ہے زبان سے میں بولتا ہوں، تمہاری جو ہے ہاتھ ہاتھ سے کام کرتا ہوں، پاؤں سے میں چلتا ہوں۔ تو شام نے ایک ایک نظام کے بارے میں سوال کیا، نظام انہضام، نظام تنفس، نظام دوران خون، نظام عصبی، نظام اخراج، ہر نظام کا جواب مولوی نے دیا۔ تو شام نے سوال کیا کیا تیرا دل بھی ہے؟ سمجھو، کیا تمہارا دل بھی ہے؟ مفتی نے کہا، مولوی نے کہا میرا دل ہے۔ اور شام نے پلٹ کر جواب دیا جب تمہارا ہاتھ کام کر رہا ہے، پاؤں سے تم چل رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، زبان تمہاری بول رہی ہے اور سب کچھ کام کر رہا ہے، تو دل کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی نے کہا دل اس جسم کا امام ہے، دل چلے گا تو نظام چلے گا، دل رکے گا تو نظام رکے گا۔ وہ شام نے کہا بیوقوف، جب تیرے جسم کو اللہ بغیر امام کے خلق نہیں کیا تو قیامت تک انسان بغیر امام نہیں۔ حیدری، یہاں تک بات آ گئی۔ حشام واپس مدینہ پہنچ گیا، اب آئے میں اس پر، مدینہ پہنچ گیا تو چٹے سرکار نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ ماشاء، جو میں نے ولایت کا موضوع اٹھایا ہے نا 30 سال سے، آپ کو بھی مبارک ہو، جو مبشر صاحب ہیں آپ ولایت پڑھتے ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو کہ ہم نے ولایت کا موضوع اٹھایا ہے۔ میں اسی حدیث کو 1993 میں اصفہان کی مشہور مدرسہ میں پڑھتا تھا، جب سے اس حدیث کو میں نے دیکھا 14 سال حوض میں قوم میں نے گزارا، تو اس کے بعد سے میں نے ولایت کے موضوع کو اٹھایا۔ امام نے فرمایا حشام ذرا سناؤ، جب تم بغداد میں ہمارے دفاع کر رہے تھے، ہماری ولایت بیان کر رہے تھے، اور شام نے کہا مولا آپ دیکھ رہے تھے؟ فرمایا میں اکیلا نہیں، میری ماں فاطمہ دیکھ رہے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ جب بھی ہمارا شیعہ ہماری دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آل محمد کی توجہ اس کی طرف آ جاتی ہے۔ آج مبارک کر کے طاقت کے ساتھ
اللہ صلی اللہ محمد. ابھی تو سہیل بھائی کو میں سنا رہا ہوں, ابھی نعرہ والا آؤں گا آپ کی خدمت میں کہ ایسا نعرہ بلند کرے کہ پورے فضا علی کے ولایت کے نور سے منور ہو جائے. پھر حشام سے امام نے پوچھا, اچھا حشام یہ تو بتاؤ تم نے یہ دلیل کہاں سے دیا, کس کتاب میں پڑھا تھا, کس حدیث میں؟ اگر سہیل بھائی سے کہے گا میں نے تو نہیں پڑھا, اب اس کا جواب یہ ہے تم نے کہاں پڑھا تھا, کس حدیث میں دیکھا, کون سی کتاب تھی؟ اس وقت حشام نے کہا مولا واللہ نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہ میں نے کہیں حدیث دیکھی, بس میں آپ کی دفاع کے لیے اٹھا تو اچانک ذہن میں بات آ گئی. امام نے کہا اچانک نہیں تھا, میں ڈال رہا تھا. اب اس 12:30 بج رہے ہیں لیکن آپ کے چہرے پہ مسرت ہے, کھلے ہوئے چہرہ ہے. اس پر اب میں حدیث سناتا ہوں, سب میری طرف دیکھیں. امام نے فرمایا جب بھی ہمارے شیعہ جوان ہماری ولایت سن کر چارج ہو جائے اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنا شروع ہو جائے تو ان کے والدین کو آل محمد کا سلام کہے. آل محمد کا سلام کہے, اور ہم آل محمد کے سلام کے بعد یہ پیغام بھی کہے ان کی مغفرت کے لیے یہی کافی ہے, ان کے بچے ہمارے ولایت کے دم بھرتے ہیں. نعرہ حیدری, یہی کافی ہے. آپ کو آل محمد کا سلام بھی ہے, ٹھیک ہے. میں اس ہستی کے بارے میں کیسے گفتگو کروں؟ زبان جہاں پہ بند ہو جائے وہاں سے فضائل فاطمہ شروع ہو جاتا ہے. عقل جہاں پہ رک جائے وہاں پر مادر حسنین کی عظمت شروع ہو جاتی ہے. فکر جہاں پر سوچنے سے قاصر رہ جائے وہاں پہ حسنین کی ماں کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. دنیا جہاں عالم جس کا عاشق ہو اسے ہم کہتے ہیں محمد, اور محمد جس کے عشق میں پرواز کرے اسے کہتے ہیں فاطمہ. دنیا جسے شجاع کہے اسے کہتے ہیں حیدر کرار. علی جس کی شجاعت پر فخر کرے اسے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا. علی کو ناز ہے زہرا کی شجاعت پر, پیغمبر کو ناز ہے فاطمہ کے علم پر. انسان جس کعبے کی طرف, جس قبلے کی طرف جھکتا ہے نماز کے لیے, روزے کے لیے, توجہ ہے, عبادت کے لیے, اسے کہتا ہے کعبہ. اسے کہتا ہے کعبہ. اس کعبے کے گرد ہم عبادت کرتے ہیں, ہم ریاضت کرتے ہیں, اسے کعبہ کہتے ہیں. انسان جس کی طرف عبادت کرے اسے کعبہ کہتا ہے. کعبے کی وجود جس پر منحصر ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اسے زہرا یا مرضیہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. میں کہاں پر ڈھونڈوں فاطمہ کو؟ میں نے آج بھی مجلس میں بیان کیا, ہم نبی کہہ نہیں سکتے, امام کہہ نہیں سکتے, نبی سے چھوٹا وہ بھی نہیں کہہ سکتے, نبی سے اوپر یہ بھی نہیں کہہ سکتے. امام بنائیں, امام نہیں بنا سکتا. پھر کہاں ہم مقام عصمت الزہرا کو ڈھونڈیں؟ نبوت کے دائرے میں نظر آتے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک. کسی نبی کے عہدے پر بی بی دو عالم کیا فائز ہے تو نبوت کے عہدے میں زہرا کا نام نظر نہیں آتا. امامت کے عہدے میں ڈھونڈے کہ کہاں امام میں زہرا ہے,
کیا خواتین کے لیے مقام عرفہ کوئی امامت کا مقام ہے؟ وہاں بھی علم کلام حاصل ہے۔ پھر جب علم کلام سے پوچھتا ہے کیا فاطمہ نبوت میں ہے یا امامت میں ہے، تو علم کلام نے کہا جہاں پر ہم خاموش ہیں اسے راز الہی کہا جاتا ہے، مکنون سر خدا ہے۔ نہ امامت میں ڈھونڈنا ہوگا نہ نبوت میں ڈھونڈنا ہوگا، راز پردہ الہی ہے فاطمہ۔ نبوت جس کے گرد گھومے اسے فاطمہ کہتے ہیں، امامت جس کے چوکٹ پر جھکے اسے زہرا مرضیہ کہتے ہیں۔ علی جس کے چوکٹ پر جھکے، حسنین جس کے دروازے پہ جھکے، امام سجاد جھکے، باقر جھکے، صادق جھکے، امام صادق فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم و ام فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم تم پر حجت ہے، ہمارے اوپر ہماری ماں فاطمہ زہرا حجت ہے۔ ہمارے اوپر جو امام حسن پر حکومت کرے، جس کی ولایت سید شہداء پر ہو۔ تین امام، آج کے دنوں میں یہ ایکشن ہے، تین اماموں کا یہ کردار ہے۔ تین امام کی حالت دیکھیں، ایک ہے حیدر کرار فاتح خیبر علی، شب ہجرت بستر میں کیا کروں؟ کسی اہل سنت کے عالم نے مجھ سے کہا آپ تو رسول کے فضائل بیان ہی نہیں کرتے، آپ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے جواب دیا نہیں، ہم بیان رسول کے ہی کرتے ہیں، لیکن رسول کا کوئی لمحہ لہجہ ایسا نہیں جو ولایت سے خالی ہو۔ ہم رسول کا شب ہجرت بیان کرتے ہیں تو بستر پر علی نظر آتا ہے، ہم خیبر بیان کریں تو ذوالفقار علی کا نظر آتا ہے، ہم احد بیان کریں تو رسول کے گرد تتلی کی طرح علی گھوم رہے ہیں، شمع کے گرد پروانہ جو گھوم رہے ہیں وہ علی گھوم رہے ہیں۔ رسول کا کون سا وہ لمحہ ہے جس میں علی نہ ہو؟ عالم دین ہم کیا کریں؟ بی بی دو عالم کے کس نقطے کو ہم بیان کریں؟ کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقام کو ہم ڈھونڈے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تین امام ان ایام میں، بس ٹائم کافی آیا۔ بسم اللہ ایک ہے فاتح خیبر علی، وہ فرماتے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی، اور ایک امام کہے میری کمر ٹوٹ گئی فاطمہ زہرا کے غم میں۔ دوسرا امام کہتے ہیں، امام مجتبیٰ پائے اقدس سے فاطمہ کو چومتے ہوئے کہتے ہیں یا امی کلمنی قبل ان تفارق روح من بدنی، میرے روح میرے جسم سے نکلنے سے پہلے حسن سے بات کرے۔ یہ دوسرا امام۔ اور تیسرا امام فرما رہے ہیں یا امی کلمنی، اے میری ماں مجھ سے گفتگو کرے قبل از ان کہ میرے دل کے رگیں پھٹ جائیں۔ ایک امام کہے میرے دل کے رگیں پھٹنے سے پہلے بات کرے وہ فاطمہ ہے، ایک امام کہے میری روح نکلنے سے پہلے بات کرے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ ایک امام خدا کی قسم ازادارے کے نو فضائل کا ایک جملہ کہہ کے میں مصائب کی طرف جاتا ہوں۔ زہرا ہے کیا؟ زہرا ہے کیا؟ زہرا اس نور کا نام ہے۔ زہرا کو قرآن نے نور کہا، نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے فاطمہ کے ذریعے ہدایت کرتا ہے۔ شب قدر نصیب ہوتا ہے تو زہرا کی معرفت چاہیے، شب قدر نصیب نہیں ہوتا من عرفہا فقد ادرک الشبع شب لیلۃ القدر، جس نے زہرا کو پہچانا اس نے شب قدر حاصل کر لیا۔ 365 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کو پہچانے کی ضرورت ہے۔ جس نے زہرا کو پہچانا وہ لیلۃ القدر کی رات سو بھی جائے، خدا اس
اس کے تو جب نامہ اعمال میں شب قدر لکھ دے گا، لیکن اگر زہرا کی معرفت نہ ہو اور 365 راتیں جاگ کے بھی رہے، خدا اسے ایک لمحے کا ثواب بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ مکنون راز الہی ہے فاطمہ، عبادتیں قبول نہیں ہوتی جب تک زہرا کی محبت نہ ہو، جب تک زہرا کی ولایت نہ ہو، جب تک زہرا کا حق ادا نہ کرے۔ یہ مسجد امام بارگاہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے دروازوں پر پیسہ خرچہ ہوا ہے، یہ محراب ایسے نہیں بنا، یہ لاؤڈ سپیکر جو میرے سامنے ہے انجمن کا پیسہ لگا ہے، مخیر حضرات کا پیسہ لگا ہے، یہاں پہ جو جتنے بھی عمارتیں پنکھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ پیسے لگے ہیں۔ اب آپ نے نہ پنکھے کی قیمت ادا کی ہو، نہ ادھر محراب کے دے دے، نہ کسی مستری کو پیسہ دیا، کوئی بھی پیسہ نہ دے اور اس میں مجلس کرے تو خدا کیا کہے گا؟ حرام کے پیسے سے مسجد بنائے اور پھر تم عبادت کرے، نماز کرے، نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ کیسے ممکن ہے مسلمان حج کرے، اجرت رسالت اندام نہ دے، مسلمان نماز پڑھے؟ فاطمہ اجر رسالت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محمد کے دین، محمد کے نماز، محمد کا روزہ، محمد کا حج اس وقت قبول نہیں ہوتا جب بقی میں روزہ اقدس کی تعمیر نہ ہو جائے۔ تم اجر رسالت تو ادا نہیں کرتے، پھر تمہاری نماز باطل، پھر تمہارا روزہ باطل، پھر تمہارا حج باطل۔ امام صادق فرماتے ہیں خدا نے حج کو ایک صندوق میں بند کیا، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تمام فروع دین کو بند کیا، پھر اس کی چابی ہماری ولایت کو قرار دی ہے، ہمارے محمد کی ولایت کو چابی قرار دیا۔ حج کو قبول ہونا ہے تو علی کی ولایت پر جھکنا ہوگا، نماز کو جھکنی ہوگی، روزے کو جھکنا ہوگا، ہر عبادت ولایت علی اور فاطمہ سے پرواز کریں گے تو خدا قبول کرے گا۔ اگر اس دروازے سے چوم کے چھو کے نہ جائے، مس ہو کے نہ جائے، نہ تمہاری نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ اسی لیے امام صادق نے فرمایا ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ، لوگ مرتد ہو گئے۔ راوی نے سوال کیا کیوں مرتد ہوئے؟ جب رسول اللہ نماز تو جاری ہے، حج تو جاری ہے، عبادت ہو رہی ہے، لوگ اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میری ماں فاطمہ کی ولایت کے بغیر جو اجر رسالت ہے، زہرا اجر رسالت ہے، اجرت دیے بغیر محمد کو رلا رلا کے جو نماز پڑھے وہ نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں، عبادت قبول نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اجر رسالت کے لیے ضروری ہے، اجر رسالت کے لیے ضروری ہے پہلے فاطمہ کی ولایت کو قبول کریں، پہلے زہرا کی ولایت کو قبول کریں۔ جب تک نور زہرا کی ولایت کو قبول نہیں کرتا اس وقت تک اجر، اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ بس مصائب سے پہلے کا حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جس سے پتہ چلے گا فاطمہ ہے کون۔ خدا نے امام سے سوال کیا یا ابن رسول اللہ لما سمیت فاطمہ زہرا، فاطمہ کو زہرا کیوں کہا؟ امام نے فرمایا اللہ نے اپنے نور عظمت سے زہرا کو خلق فرمایا اور عرش برین پر 4000 سال آدم کے خلق ہونے سے پہلے 4000 سال عرش برین کے تخت پر جس نور کو روشن کیا وہ نور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ 4000 سال لوح پر 6000 سال، عالم حجابات میں نور فاطمہ، حجاب شفاعت میں نور فاطمہ، حجاب نبوت میں نور فاطمہ، حجاب عزت میں نور فاطمہ، حجاب کرامت میں نور فاطمہ۔ جتنے 12 حجابات ہیں جہاں نور علی ہے وہاں نور فاطمہ، جہاں نور محمد ہے وہاں نور فاطمہ۔ پھر لوح پر سجایا 6000 سال نوری لوح پر سجایا۔ نوری سال کسے کہتے ہیں؟ سورج کا جو نور ہے وہ ایک سیکنڈ میں 3 دفعہ زمین کا چکر کاٹتا ہے۔ اگر سزا اس نوری حساب سے 6000 سال، پھر 4000 سال جب عرش پر روشن رکھا تو وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ السَّاجِدِينَ۔ اس نور کو دیکھ کر ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ بات جبریل کی ہو رہی ہے، یہ میکائیل کی ہے، یہ اسرافیل کی ہے، یہ حاملان عرش خدا کی بات ہو رہی ہے۔
جو خدا کی قدرت کو زمین پر نافذ کرنے والے فرشتے ہیں، جو فرشتے قدرت کہتے ہیں، جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، جب ان فرشتوں نے اس نور کو دیکھا 4 ریاکشن ہوا ان فرشتوں میں۔ سب سے پہلا جو ریاکشن ہوا وہ یہ ہوا، وہ خشعت الابصار، تمام فرشتوں نے آنکھ بند کر دیا، ان میں جرأت نہیں تھی کہ زہرا کے نور کا مشاہدہ کرے۔ جبریل جس نور کو نہ دیکھ سکے وہ نور فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، جس نور کو جبریل کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، میکائیل اور اسرافیل کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، پھر تمام فرشتوں کے آنکھیں بند ہو گئی۔ دوسرا ریاکشن کیا ہوا؟ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ السَّاجِدِينَ، فرشتے سجدے میں چلے گئے اور خدا کے حضور جھک گیا اور کہا پروردگارا یہ کون سا نور ہے جس کی عظمت سے ہم سجدے میں گر گئے؟ وَطَاعَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین جس کے سامنے جھکنے لگے۔ آواز آئی یا ملائکۃ السکان السماواتی، یہ نور فاطمہ الزہرا کا نور ہے، یہ نور خدا کی قسم یہ نور نور زہرا ہے۔ جس گھر میں یہ نور تھا وہ علی کا گھر تھا، وہ اہل بیت کا گھر تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل کو کوئی نبی روک سکے؟ موسیٰ روک نہ سکا، سلیمان روک نہ سکا، نوح روک نہ سکا۔ 1 منٹ کے لیے موسیٰ کے لیے اجازت نہیں ملی۔ ملک الموت سے سوال کیا میری ماں سے ملاقات کرنے دو، مجھے ملک الموت نے اجازت نہیں دی۔ حضرت سلیمان نبی نے اپنے تخت سے اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی، 1 سیکنڈ میں مہلت نہیں دی۔ حضرت نوح کو مہلت نہیں دی، کسی نبی کو مہلت نہیں دی، بلکہ اجازت بھی نہیں لی۔ کسی نبی سے اجازت لیے بغیر حضرت اسرائیل داخل ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ہے، کئی گھنٹوں سے اسرائیل کھڑے ہیں، وہ دروازہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ دروازہ ہے جس پہ اسرائیل کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، محمد کا سر علی کے آغوش میں ہے، حسنین کا سر پیغمبر کے سینے پر ہے، فاطمہ پائے اقدس کے بابا کے پاؤں کو چوم رہی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یا اخی العرب، اس سے بعد زہرا فرماتی ہے آنے کی اجازت نہیں ہے، میرے بابا علیل ہے۔ کچھ دیر بعد پھر کھٹکھٹاتا ہے، تیسرا دفعہ پیغمبر کی آنکھیں کھلی، یا فاطمہ یہ کوئی اجازت لینے والا بندہ نہیں تھا، یہ آپ کے احترام میں کھڑے ہیں۔ واحد ہستی جس سے اسرائیل نے اجازت لی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ واحد ہستی جس کی روح پرواز کرنے کے بعد دوبارہ علی سے بات کرنے واپس آئی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ خدا کی قسم اسماء بنت امیس کہتی ہے فاطمہ نے مجھ سے وصیت کی، وہ کافور جو کافور جبریل نے میرے بابا کے لے گیا ہے، ایک حصہ احمد مصطفیٰ، ایک حصہ علی المرتضیٰ، ایک حصہ میرے لیے رکھا ہے، وہ میرے سرانے رکھنا، پھر چادر میرے سر میں ڈالنا اور پھر مجھ سے پکارنا، اگر میں نے جواب نہیں دیا سمجھنا میری روح نکل گئی ہے۔ جب اسماء بنت امیس اس وصیت پر عمل کی، حسنین داخل ہوئے، یا اسماء اس ٹائم میں ہماری ماں سوتی نہیں تھی، یہ کون سا ٹائم ہے جس پر زہرا سوئی ہوئی ہے؟ اتنے میں مسجد گئے، علی کو خبر دیا، حیدر کرار آئے فاطمہ کے سرانے اور آواز دیا بنت محمد، اے پیغمبر کی بیٹی کہاں گئی علی کو چھوڑ کر؟ علی سے گفتگو کرے، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ روح فاطمہ جدا ہو گئی تھی، روح فاطمہ عرش مجید کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی، پیغمبر کے دیدار کے لیے روانہ ہو چکی تھی، لیکن علی نے اپنی ولایت دکھایا۔ فاطمہ اے اس کی بیٹی جو اپنے عوا میں زکات ڈال کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، علی سے گفتگو کرے، جواب نہیں آیا۔ آخر میں آخری جملہ فاطمہ میں علی ہوں، جب علی کہنا تھا زہرا نے آنکھیں کھولی، السلام علیکم یا امام المظلوم، اے امام مظلوم میرا سلام ہو۔ علی نے پوچھا زہرا کہاں گئی تھی؟ کہا میں بابا سے ملنے گئی تھی، لیکن آپ کا اضطراب دیکھ کر واپس آئی ہو۔ آپ
آپ سے گفتگو کرنے. خدا کی قسم عزاداران سید الشہداء علامہ مجلسی کہتے ہیں علی تابوت زہرا کی طرف اس طرح گئے جس طرح حسین لاشا کبھی دائیں گرتے ہیں حسین کبھی بائیں گرتے ہیں حسین. این العین العلی اکبر، اے میرے جوان تم کہاں ہو؟ اے زمین کربلا میرا جوان کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہی حالت امیر المومنین کی تھی. کبھی دائیں گرتے ہیں صحابی علی کو سہارا دے رہے، کبھی بائیں گرتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں سے سوال کرتے ہیں اے مدینہ فاطمہ کہاں ہے؟ زینب کی ماں کہاں ہے؟ ایسے گئے فاطمہ کے بعد جیسے حسین اللہ اکبر مر گئے. میں سوچ رہا تھا یہ جملہ کہا کیوں علامہ مجلسی نے. پھر مجھے یاد آیا جوان بیٹا علی اکبر 18 سال کے تھے، ہائی فاطمہ بھی 18 سال کی تھی، وہ بھی شبیہ پیغمبر، یہ بھی شبیہ پیغمبر، ہائی وہ بھی شہید. لیکن ایک فرق ضرور ہے، اکبر کے سینے میں بچی لگی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ہائی فاطمہ الزہرا. امام زمان سے میں التجا کرتا مولا رات کی سے آدھی رات ہم تیرے ماں پر رو رہے ہیں. اس مجلس کی طرف عنایت کرے. بس آخری جملے کی طرف جا رہا ہو. علی نے زہرا کو دفن کیا، وصیت پر عمل کی، اس کے بعد دفن کیا. لیکن علامہ فرماتے ہیں 7 دفعہ علی اٹھے، 7 دفعہ قبر زہرا پر گرے، قبر زہرا سینے سے لگا کر علی رو رہے ہیں. کبھی اشعار پڑھ رہے ہیں یا فاطمہ ان الزمان مفرق الاحباب. اتنے روئے علی قبر زہرا پر بیٹھے، قبر سے آواز آئی علی اتنی دیر میرے قبر پر نہ روئے، زینب کی رونے کی آواز آ رہی ہے. ہائے میرے بچوں کو رونے نہ دے، زینب کا نام سننا تھا. علی دوڑتے ہوئے گھر کی طرف گئے، کیا دیکھا؟ جائے نماز پر زینب رو رہی ہے، کہیں سیڑھی پہ بچے رو رہے ہیں، کہیں حسن حسین ایک ایک بچے کو سینے سے لگایا. اجرکم علی اللہ کہا، زینب کو تسلی دی، ام کلثوم کو تسلی دی، امام حسن کے سر پر ہاتھ رکھا، امام حسین کے سر پر ہاتھ رکھا. میں عرض کروں گا بی بی ابھی تو علی زندہ تھے، آپ کو زینب کی رونے کی آواز برداشت نہیں ہوئی. ہائے شام غریبان، نہ عباس ہے نہ علی اکبر، 18 لاشوں میں تیری بیٹی زینب ایک ایک لاش پہ جا رہی ہے. کبھی اکبر کے لاش پر زینب، کبھی قاسم کے لاش پر زینب، کبھی کٹے ہوئے علی اصغر کے حلقوم پہ زینب، کبھی حاکم کے لاش، کبھی نہر القبے کے عباس کے بازو پہ رو رہی زینب. آدھی رات ایک لاش پر پہنچتی ہے، حیران ہو کر کہتی ہے انت